کوئی اور شرط نہیں ہو سکتی؟ سیتا رام نے پہلو بدل کر کمزور آواز میں کہا۔ چل، تیری یہ اچھا بھی پوری کیے دیتا ہوں۔ تو بھی کیا یاد رکھے گا کہ ایک پنڈت نے تیرے ساتھ یہ اپکار بھی کیا تھا؟ رام کشن کے لہجے میں اور پختگی آ گئی۔ سیتا رام کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، تو کالی کی سوگند اٹھا کر مجھے اپنے سیوک کا اصلی نام بتا دے، میں اپنے دیے ہوئے وچن سے منہ نہیں موڑوں گا۔ سیتا رام کسی زخمی سانپ کی طرح تل ملا رہا تھا۔ اس کی قہر آلود نظریں رام کشن کے گلے میں جھولتی سرخ پوٹلی پر جمی ہوئی تھیں۔ اب کیا بپتا آن پڑی تیرے اوپر جو دم سادھے کھڑا ہے؟ رام کشن کے لہجے میں بڑا گہرا طنز تھا۔ میری بھی ایک بات کان کھول کر سن لے پنڈت، سیتا رام نے کینچلی بدل کر سرسراتے لہجے میں کہا، میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تو بہت بھاگ دوڑ کر چکا جوگی، پرنتو تیرے ہاتھ کیا آیا؟ رام کشن کی آواز میں بادلوں کی گھن گرج شامل ہو گئی۔ آج میری باری ہے، آج تو جانا بھی چاہے تو میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ آج اس شمشان گھاٹ سے کیول ایک ہی واپس جائے گا، دوسرے کا کریا کرم یہیں پورا ہوگا۔ رام کشن کے جملے نے جیسے بارود کو چنگاری دکھا دی۔ سیتا رام کی آنکھیں شعلہ اگلنے لگیں۔ میں نے موقع غنیمت جان کر دبی آواز میں کہا، پنڈت کی بات مان لو گرو، میں چلا جاتا ہوں۔ تم نے جس کنٹھی کے کارن اتنے پاپڑ بیلے ہیں، اگر وہ ہاتھ سے نکل گئی تو پھر سارا جیون ہاتھ۔ تو اپنی زبان بند رکھ مورکھ۔ سیتا رام نے مجھے غضبناک نظروں سے گھورا۔ اب کوئی آواز مت نکالنا، آخری فیصلہ تجھے نہیں مجھے کرنا ہے۔ اس ابھاگی پر کیوں آنکھیں نکال رہا ہے؟ رام کشن کے اندر بھرا ہوا لاوا ابلنے لگا۔ فیصلہ تو دیوی دیوتاؤں نے اسی دن کر دیا تھا جب تیری پلید شکتیاں تیرے کسی کام نہیں آئی تھیں۔ یاد ہے تجھے؟ تو نے اسی پوتر کنٹھی کو حاصل کرنے کے کارن اپنے جنتر منتر کے بیروں کے زور پر چور اچکوں کو ایک پریوار کو نشٹ کرنے پر تیار کیا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 2 بے گناہ جیون ہاتھ سے دھو بیٹھے، پرنتو جس بالک کے گلے میں کنٹھی پڑی تھی وہ ان لٹوروں کو بھی نظر نہیں آ سکا۔ تو بھی ٹاپتا رہ گیا۔ تیرے بھاڑے کے ٹٹو بھی پرلوک سدار گئے۔ اس سورگ باشی دھرماتما کی مہان شکتی نے سب کو اندھا کر دیا تھا۔ پنڈت، سیتا رام حلق کے بل چیخا، چپ ہو جا، بہت بول چکا تو، اب زبان سے ایک شبد بھی نہ نکالنا۔ ایک بات یاد رکھ، میں نے کنٹھی کو پالنے کے کارن جہاں اتنے سارے جتن کیے ہیں، وہاں تجھے بھی اپنے راستے سے ہٹانے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ دیر تو مجھ سے ہو گئی سیتا رام۔ رام کشن بھی آپے سے باہر ہونے لگا۔ جس دن تو گنیش کے مندر میں مہاراج کرم چندر کا جھوٹا سوگ منانے آیا تھا، اگر میں کنٹھی نکال کر اسی دن تیرے منہ پر مار دیتا تو تیری آتما بھی تیرے شریر کے ساتھ ہی جل کر بھسم ہو جاتی، کھیل ختم ہو جاتا، پرنتو میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے آج تک اس پوتر کنٹھی کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا جس کے اندر ہزاروں چمتکار چھپے ہیں۔ تو بھی جانتا ہے کہ تو نے اسے پانے کا کارن کس کا دھرم بھرشٹ کیا ہے۔ میں بھی سمجھ گیا ہوں کہ تو نے کیا ناٹک رچایا ہے۔ میرے وجود میں آندھیوں کے تیز و گرم جھکڑ چلنے لگے۔ میرے ذہن میں ایک بار پھر کرب میں ڈوبی ہوئی چیخ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ زندگی اور موت کے درمیان ہونے والی وہ اعصاب شکن کشمکش، چنگاڑتی ہوئی گولیوں کی ہولناک آوازیں، تڑپتے ہوئے لاشوں سے ابلنے والے خون کے فوارے، ڈاکوؤں کے فلک شگاف کہے اور لوٹ مار، وہ سب کچھ میرا وہم نہیں تھا۔ میری زندگی کا وہ خوفناک المیہ تھا جس کا ایک ایک منظر میری یادداشت میں محفوظ تھا، میرے دل و دماغ پر نقش تھا۔ میں اب اتنا بچہ بھی نہیں تھا کہ پنڈت رام کشن نے کنٹھی کے بارے میں جو دل خراش کہانی سنائی تھی اسے سننے کے بعد بھی اپنے والدین کے اس گمشدہ قاتل کا چہرہ نہ شناخت کر سکتا جو اس وقت جوگی سیتا رام کی شکل میں میری نظروں کے سامنے موجود تھا۔ میرے سینے میں دبی ہوئی انتقام کی چنگاریاں شعلوں کا روپ اختیار کرنے لگیں۔ طویل عرصے سے خاموش آتش فشاں کا لاوا پھٹ پڑنے کو جوش مارنے لگا۔ میرے وجود میں گرم ہواؤں کے سلگتے سنگ ریزے نشتر بن کر چبھنے لگے۔ میری رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو کی گردش تیز ہو گئی۔ میں نے اس انمول شے کے راز کو پا لیا جس کے حصول کی خاطر سیتا رام کی شیطانی قوتوں نے مجھے آزر سے رتن کمار بنا دیا تھا، صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہی کے ان راستوں پر قدم اٹھانے کو مجبور کر دیا تھا جو کبھی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے تھے۔
میں نے کسی آدم خور کی نظروں سے سیتا رام کو گھورا جو بدستور رام کشن سے مخاطب تھا۔ تو اگر میرا ناٹک سمجھ گیا ہے تو یہ بھی جان لے کہ تیرا انت تیرے سر پر منڈلا رہا ہے، اس نے بڑے صفاق لہجے میں کہا۔ پھر اس کا سیدھا ہاتھ برق رفتاری سے فضا میں بلند ہوا۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں غرایا، اگر مکتی چاہتا ہے تو کنٹھی گلے سے اتار کر میری طرف پھینک دے اور دم دبا کر جیون کی طرف واپس لوٹ جا، ورنہ ایسا سراپ دوں گا کہ نرک کی اگنی بھی تجھے سویکار کرنے سے منہ پھیر لے گی۔ دشت، اپرادھی، گھمنڈی، رام کشن نے حکارت سے جواب دیا۔ تو جوگی ہو کر ایک پنڈت کو آنکھیں دکھا رہا ہے، موری کی اینٹ ہو کر چوبارے چڑھنے کے سپنے دیکھ رہا ہے پاپی۔ سیتا رام غصے میں تھر تھر کانپنے لگا، اس کے ہونٹ متحرک ہو گئے۔ وہ کسی منتر کا جاپ شروع کر چکا تھا جب میں نے غصے میں آ کر وشنو مہاراج کا نام لے کر الٹے ہاتھ کی تیسری انگلی اٹھا دی۔ میں نے سیتا رام کو مارنے کا قصد نہیں کیا تھا، صرف دل میں یہ سوچا تھا کہ اس کی زبان پر تالے پڑ جائیں، وہ کسی جنتر منتر کا ورد نہ کر سکے، لیکن میری انگلی فضا میں اٹھی کی اٹھی رہ گئی۔ درگا کی سرسراتی آواز میرے کانوں میں گونجی، نہیں رتن کمار، اس سمے وشنو مہاراج کی شکتی تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گی، ہم دھرم کے معاملے میں تمہاری کوئی سہایتا نہیں کر سکتے۔ دیوی، تو جانتی ہے کہ جوگی نے میرے جیون کی ساری خوشیاں چھین لی ہیں، اس نے میرے سر سے ماتا پتا کا سایہ بھی چھین لیا جبکہ میں نردوش تھا، اس نے میری زندگی میں زہر گھولا ہے، کیا یہ انیائے نہیں ہے؟ نیائے اور انیائے کی بات مت کرو، دیوی کا لہجہ سرد ہو گیا، تمہارے من میں اٹھنے والے بھونچال کو ہم دیکھ رہے ہیں، دیوی یہ بھی جانتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تم اگر دیوی اور وشنو مہاراج کی سہایتا چاہتے ہو تو اس سمے ہمارے دو سیوکوں کے درمیان آنے کی بھول مت کرنا۔ ہم نے کہا تھا کہ سیتا رام ہمارا پرانا سیوک ہے، ہم اس کے خلاف تمہاری پرارتھنا سویکار نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر تم نے ہمارا کہا مان لیا تو سب جھوٹ ہے، مکر و فریب ہے۔ میں چیخ اٹھا، تو نے صرف یہ وچن لیا تھا دیوی کہ وشنو کی شکتی کو سیتا رام کو مارنے کی خاطر استعمال نہیں کروں گا، لیکن تو اگر من کا بھید جانتی ہے تو یہ بھی دیکھ رہی ہوگی کہ میرے اندر کیسا طوفان جوش مار رہا ہے۔ درگا نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ سیتا رام نے میری طرف خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے بے حد غضبناک اور حکارت آمیز لہجے میں کہا، تو درمیان سے ہٹ جا مسلے، دیوی نے مجھے سب بھید بتا دیا ہے، اب وہ میرے مقابلے میں تیری کوئی سہایتا نہیں کرے گی، تیری اوقات اب میرے سامنے ایک چیونٹی سے زیادہ نہیں ہے، کالی کی شکتی نے بھی تجھ سے منہ موڑ لیا ہے، اب تیرا انت بھی تیرے سر پر منڈلا رہا ہے۔ مجھے اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا، میں اندر ہی اندر تڑپ کر رہ گیا۔ میرے والدین کا قاتل، میری خوشیوں کا دشمن، میری نظروں کے سامنے کھڑا مجھے للکار رہا تھا اور درگا نے میری قوت چھین لی تھی۔ بالک، پنڈت رام کشن نے دبنگ آواز میں مجھے دلاسا دیا، تو چنتا مت کر، میں نے تیرے سورگ باشی دادا کو وچن دیا تھا کہ اگر تیرے اوپر کوئی کٹھن گھڑی آئی تو میں تیری رکشا کروں گا۔ میں نے اس مہا پرش سے بہت کچھ پراپت کیا تھا، ہمیشہ گرو سمان اس کی بھکتی کرتا تھا، اس نے پنڈت پر جو دیا کی تھی وہ میں بھولا نہیں ہوں۔ آج میں تجھے بچانے کی خاطر اپنا جیون بھی بھینٹ کر دوں گا۔ تو ایک طرف ہو جا بالک، میں دیکھتا ہوں کہ جوگی کتنے پانی میں ہے، تو بھی اپنے من کی بھڑاس نکال لینا، پرنتو ابھی سمے تیرے حق میں نہیں ہے، کچھ دیر اور انتظار کر لے۔ رام کشن کی توجہ میری طرف مبذول ہوئی تو سیتا رام موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنا کام کر گیا۔ اس نے کوئی خطرناک جنتر پڑھ کر پھونکا تو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں نے رام کشن کو لپیٹ میں لے لیا، اس کے جسم کی رنگت سیاہ پڑ گئی، جگہ جگہ آبلے پڑ گئے۔ سیتا رام نے دوسرا وار کرنے کی خاطر زمین سے مٹی اٹھا کر اس پر کوئی منتر پڑھ کر اچھالا، لیکن رام کشن سنبھل چکا تھا اور کترا کر ایک طرف ہو گیا، پھر وہ قدم جما کر کھڑا ہو گیا، بلند آواز میں بولا، چھچورے، اب بھی سمے ہے، میرے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ پنڈت کا ہاتھ بھی اٹھ گیا تو پھر رکے گا نہیں۔ سیتا رام نے جواب میں زمین پر لوٹ لگائی اور شیش ناگ کا روپ دھار کر برق رفتاری سے رام کشن کی طرف لہراتا ہوا لپکا۔ ایک لمحے کو پنڈت کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، پھر وہ تل ملا کر بولا، سیتا رام، میں کہتا ہوں رک جا پاپی، میں اب جان گیا ہوں کہ مہاراج کرم چندر کا اصلی قاتل کون ہے۔ تو اتنا نیچ ہو جائے گا یہ میں نے سپنوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دوشی تو ہے اور سزا غریب بیچارے پنہ لال کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔
سیتارام شیشناگ کے روپ میں لہراتا رام کشن کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے غضبناک انداز میں پھن کاٹ کر ڈسنے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کا پھن کسی نادیدہ رکاوٹ سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا۔ شاید رام کشن نے اپنے گرد کوئی ایسا منڈل کھینچ رکھا تھا جسے عبور کرنا سیتارام کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں اپنی جگہ کھڑا پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ پھر شیشناگ نے زمین پر لوٹ پوٹ کر دوبارہ سیتارام کی شکل اختیار کر لی۔ اس بار اس نے اپنے گلے میں پڑی ہوئی ایک مالا اتار کر رام کشن کی طرف پھینکی۔ فضا میں شعلوں کا ٹکراؤ بڑا بھیانک ثابت ہوا۔ غالباً اس کی شیطانی قوتوں نے منڈل کا چکر توڑ دیا تھا۔ اسی لمحے سیاہ ذرات کی بارش شروع ہو گئی، لیکن رام کشن پھرتی سے کلا بازی کھا کر سیاہ ذرات سے بچ نکلا۔ اس نے پھر چیخ کر کہا، سیتارام، میں آخری بار تجھے گنیش کے نام پر ایک موقع اور دے رہا ہوں۔ تو نہیں جانتا کہ میں تجھے کس کارن ڈھیل دے رہا ہوں۔ ادیتی دیوی کا جاپ کرنے کے بعد میں نے کھیل تماشے کرنے سے منہ موڑ لیا تھا، پرنتو تو مجھے مجبور کر رہا ہے۔ سیتارام نے جواب دینے کے بجائے اگلا وار کیا۔ اس بار اس جگہ کی زمین اپنی جگہ سے پھٹ گئی جہاں پنڈت رام کشن کھڑا تھا۔ میرا خون جوش مارنے لگا۔ رام کشن ایک لمحے تک فضا میں معلق رہا، پھر وہ اوندھا ہو کر زمین میں نمودار ہونے والے گڑھے میں گر کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہو گیا ستیاناس، سیتارام خوشی سے چیخا۔ مورکھ جوگی سیتارام سے ٹکرانے کے سپنے دیکھ رہا تھا۔ سیتارام کے جملے کا مفہوم بہت واضح تھا۔ رام کشن اتنی آسانی سے زمین میں زندہ دفن ہو جائے گا، یہ بات میرے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی، اور ایسی صورت میں جبکہ اس کے گلے میں دادا جان کی کراماتی تسبیح پوٹلی میں موجود تھی، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ جب سیتارام نے مجھے قہر آلود نظروں سے گھورا، پھر انتہائی ذلت آمیز لہجے میں بولا، مسلے، تو نے جوگی سیتارام سے جان چھڑانے کی بات کی تھی، یاد ہے تجھے؟ ہاں، میں نے سینہ تان کر جواب دیا، مجھے یاد ہے، اور میں اب بھی اپنے عہد پر قائم ہوں، لیکن جانے سے پہلے میں اپنے والدین کے کمینے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو اور جوگی سیتارام کو مارے گا؟ ہا ہا ہا۔ سیتارام نے فلک شگاف کہکہا لگاتے ہوئے بڑے گھمنڈ سے کہا، کیوں ہنسانے کی بات کر رہا ہے؟ میرے اندر کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ درگا نے کہا تھا کہ اس نے ناراض ہو کر مجھ سے وشنو اور کالی دونوں کی ساری طاقتیں چھین لی تھی۔ مجھے سیتارام کی اصلیت کا علم ہو جانے کے بعد اب ان قوتوں کی ضرورت بھی نہیں تھی، شاید اس لیے کہ ایمان کی سب سے بڑی قوت ابھی میرے دل میں باقی تھی، جو بڑی تیزی سے میرے وجود کے گھپ اندھیروں میں روشنی کی کرن بن کر پھوٹ رہی تھی۔ میں نے صدقے دل سے خدا کا نام لے کر کہا، سیتارام، تم غلطی پر ہو، میں تمہیں ہنسانے کی بات نہیں، یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم نے جو کچھ بویا تھا اب اسے کاٹنے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ آج دنیا کی کوئی شکتی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اچھا، اس نے میرا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ رسی جل گئی پر بل ابھی تک باقی ہے۔ بل بھی چلا جائے گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہارا سارا کس بل بھی نکالنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ میں تیزی سے سیتارام کی سمت لپکا، لیکن جواب میں سیتارام نے کوئی منتر پڑھ کر پھونک ماری تو میں اوندھے منہ زمین پر گرا۔ پھر اس سے پیشتر کہ میں سنبھل پاتا، مجھ پر کھولتے ہوئے گرم پانی کی بارش شروع ہو گئی۔ میں تکلیف کی شدت سے بلبلانے لگا۔ میرے جسم پر بڑے بڑے آبلے نمودار ہونے لگے، میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، لیکن سیتارام کی گندی شیطانی قوتوں نے مجھے پوری طرح جکڑ رکھا تھا۔ میں اپنی جگہ سے 1 انچ بھی جنبش نہ کر سکا۔ میرے حلق سے نکلنے والی کربناک چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ جوگی سیتارام سے پنجہ لڑانے کے سپنے دیکھ رہا تھا پاپی؟ گندی نالی کے بدبودار کیڑے، سیتارام نے سرد اور صفاق آواز میں کہا۔ وشنو مہاراج کا جاپ کرنے کے بعد میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے لگا تھا۔ میں نے کہا تھا نا بالک کہ جوگی کا حساب کتاب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ آج تیری ساری ہیکڑی نکل گئی۔ وہ بھی دھرتی میں دفن ہو گیا جو تیری رکشا کا وچن نبھانے کی بات کر رہا تھا۔ کنٹی بھی اس پاپی کے ساتھ گئی۔ تو اب تو دھرتی پر رہ کر کیا کرے گا؟ تو بھی نرک میں چلا جا۔ جا حرام کے بیج۔ سیتارام نے مجھے بڑی گندی گالی دی تھی، لیکن میں جواب میں بلبلا کر رہ گیا۔ میرا سارا وجود کھولتے ہوئے پانی کی بارش میں جھلس رہا تھا۔ جب سیتارام کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا، اس کی آنکھوں میں شعلوں کا رقص جاری ہو گیا۔ مسلے،
کوئی آخری اچھا ہو تو وہ بھی بتا دے۔ سیتا رام گرج کر بولا، جیون کی بھکشا مت مانگنا، میں تجھے جیون دان نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر تو رتن کمار بن کر مرنا پسند کرے تو میں گرو ہونے کے ناطے تیری چتا کو آگ ضرور دکھا سکتا ہوں۔ جلدی سوچ بچار کر لے، یہ سمے بھی بیت گیا تو پھر تیری وہی مثال ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تیرے رتن کمار پر، میں نے بمشکل چیخ کر جواب دیا۔ حرامزادے، یہ بھی کان کھول کر سن لے کہ میں نے آذر کو بھی دفن کر دیا، اب تیرے سامنے برکت علی زندہ ہے۔ دھرم شالہ میں بکروں کی قربانی میں نے کسی کالی پیلی کے نام پر نہیں، خدا کے حضور پیش کی تھی۔ سیتا رام نے میرا جواب سن کر نفرت سے کہا بلند کیا، پھر اس نے دوسرا جنتر منتر پڑھ کر پھونکا تو کھولتے ہوئے پانی کی بارش رک گئی۔ میرے چاروں طرف زمین سے بچھو اور آدم خور چیونٹے نکل نکل کر میرے جسم سے لپٹ گئے، میرے جوڑ جوڑ میں نشتر چبھنے لگے۔ وہ میرے گوشت کو بڑی تیزی سے کھا رہے تھے۔ میرے وجود کا سورج غروب ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ میں نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے، سچے دل سے خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگا۔ سیتا رام میرے سامنے سینہ تانے کھڑا کہے لگا رہا تھا جب ایک آواز میرے کانوں میں گونجی، برکت علی، تو نے اس قادر مطلق کو آواز دی جو اپنے کسی نیک بندے کو مایوس نہیں کرتا، اسی کا نام لے کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لے، تیری ساری اذیتیں دور ہو جائیں گی۔ صرف اس کی قوت لازوال ہے، باقی سب فریب ہے، وہی غیب سے تیری مدد کرے گا۔ میں نے سچے دل سے خدا کا نام لے کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا تو سیتا رام کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خود مجھے بھی ایسا محسوس ہوا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرے جسم کی رنگت بحال ہو چکی تھی، آبلوں کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہ گیا۔ میرے رگوں میں خون کی گردش پھر بحال ہو گئی تھی۔ میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، آدم خور چیونٹے اور بچھو جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ کیوں سیتا رام، اب کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے جوگی کو نفرت سے گھورتے ہوئے کہا، کیا اب بھی تم ایک مسلمان کی برتری کو تسلیم نہیں کرو گے؟ یہ تو نہیں بول رہا ہے، اس نے بل کھا کر جواب دیا، وہ شکتی بول رہی ہے جس نے میرے تیرے درمیان اندھیرے کی دیوار کھڑی کر دی تھی، پرنتو آج میں اس کی بھی کھوج لگا لوں گا۔ تم 10 جنم اور لے لو تب بھی اس پاک ذات کی قوتوں کا بھید نہیں پا سکو گے، اس لیے کہ تم سر تاپا گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہو۔ گرو کو بھاشن دے رہا ہے مسلے، سیتا رام نے حکارت سے کہا، پھر اس کے ہونٹ دوبارہ کسی منتر کا جاپ کرنے لگے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ سیتا رام مجھے صفائے ہستی سے مٹانے کی خاطر کسی خطرناک جنتر منتر میں مصروف تھا جب میں نے اس کی پشت پر اچانک پنڈت رام کشن کو کھڑے دیکھا۔ وہ زمین میں دفن نہیں ہوا تھا، شاید وقتی طور پر نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، ممکن ہے ادیتی دیوی نے اسے جوگی کی نظروں سے غائب کر دیا ہو۔ بہرحال اب وہ سیتا رام کی پشت پر کھڑا اسے قہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ سیتا رام نے ایک بار پھر کچھ پڑھ کر میری طرف پھونکا، میری چاروں طرف کوڑیالے ناگ زمین سے اگنے لگے، لیکن قبل اس کے کہ وہ میرے قریب آتے، مجھے کوئی گزند پہنچاتے، رام کشن نے الٹا پاؤں اٹھا کر زمین پر مارا۔ کوڑیالے ناگ تڑپ تڑپ کر مرنے لگے، پھر جل کر راکھ ہو گئے۔ سیتا رام اپنے بیروں کا انجام دیکھ کر چونکا، پھر اس نے تیزی سے پلٹ کر پشت کی جانب نظر ڈالی تو ایک لمحے کو اس کو بھی شدید حیرت سے دو چار ہونا پڑا۔ تو نے بہت اچھل کود کر لی مورخ، اب پنڈت کی باری ہے۔ رام کشن کا لہجہ بڑا سرد اور شفاق تھا۔ اس نے اپنا جملہ ختم ہوتے ہی ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے اس طرح گھمانا شروع کیا جیسے کسی چیز کو الٹ پلٹ رہا ہو۔ میری نظریں جوگی سیتا رام پر جم کر رہ گئیں جو زمین پر کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ اس کے حلق سے کربناک چیخوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ شدید اذیتوں سے دوچار تھا۔ رام کشن خاصی دیر تک ہاتھ کے اشاروں سے سیتا رام کو پٹخنیاں دیتا رہا، پھر اس نے ہاتھوں کی حرکت بند کی تو سیتا رام مجھے زمین پر چاروں خانے چت پڑا نظر آیا۔ اس کا چہرہ اور جسم بری طرح لہو لہان ہو رہا تھا۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھنا چاہا کہ اپنے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے کیفر کردار تک پہنچا سکوں، لیکن مجھے میرے ارادوں میں کامیابی نہیں ہوئی۔ کسی غیر مرئی قوت نے جیسے میرے قدم جکڑ رکھے تھے۔ میں اپنی کیفیت پر غور کر رہا تھا کہ پنڈت رام کشن کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، نہیں بالک نہیں، تو اس دشت اور پاپی کے گندے شریر کو ہاتھ لگائے، یہ تجھے شوبھا نہیں دیتا۔
اس اپرادھی کے لیے تو اس مہان پرش کی کنٹھی ہی بہت ہے جس کو پانے کے کارن یہ پاگل ہو رہا تھا۔ پنڈت رام کشن نے سرخ پوٹلی گلے سے اتار کر میری جانب اچھال دی۔ جوگی سیتا رام زمین پر پچھاڑیں کھا رہا تھا۔ پنڈت کا ایک ہی عمل اس کے لیے بہت کافی ثابت ہوا۔ میں نے پوٹلی کھول کر دیکھی تو آپ دیدہ ہو گیا۔ میں نے اس متبرک تسبیح کو پہچان لیا جس میں گہرے عنابی رنگ کے 3 امام نظر آ رہے تھے۔ اسی تسبیح کی کرامت نے اللہ کے حکم سے ان لٹیروں کو بھی اندھا کر دیا تھا جنہوں نے میرے والدین کا خون کیا تھا۔ میرے اندر جنون سر ابھارنے لگا جب رام کشن کی آواز دوبارہ میرے کانوں میں گونجی، بالک، آج پنڈت نے اپنا وچن پورا کر دیا۔ تو اس کنٹھی کا چمتکار دیکھنا چاہے تو اسے جوگی کے پلید شریر پر ڈال دے، تیرے من کی آشا بھی پوری ہو جائے گی۔ میں نے رام کشن کا کہا ماننے سے انکار نہیں کیا، خدا کا نام لیا اور تسبیح کو عقیدت سے بوسہ دے کر سیتا رام کی طرف اچھال دیا۔ اس کے بعد میری نگاہوں نے جو منظر دیکھا اسے میں معجزہ ہی کہوں گا۔ تسبیح جوگی کے جسم سے ٹکرائی تو اس کے جسم سے شعلے بلند ہونے لگے۔ اس کا پورا جسم اس طرح شدید جھٹکے کھانے لگا جیسے اسے بجلی کے ننگے تاروں میں باندھ کر کرنٹ چھوڑ دیا گیا ہو۔ پھر اس کا وجود جل کر کوئلہ ہو گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ مجھے گمراہ کرنے والا دنیا سے بڑے عبرتناک انداز میں ہمیشہ کے لیے منہ موڑ چکا تھا۔ پنڈت رام کشن نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو تھر تھرا رہے تھے۔ میں نے بھی اس قادر مطلق کے سامنے سر جھکا لیا جس نے ایک کافر کے ہاتھوں سے میری گلو خلاصی کی تھی۔